ساری خزائیں گلاب کر کے گیا۔ جب بھی کوئی فرمائش کرو گے انوکھی نرالی ہی کرو گے۔ مجھے یاد ہے ایک بار بچپن میں سخت گرمیوں کے موسم میں کینو کھانے کی فرمائش کر دی تھی۔ بتیرا سمجھایا امی نے، اس موسم میں کینو نہیں ہوا کرتے، مگر وہ سبحان ہی کیا جو کسی کی بات سمجھ جائے۔ وہ تو بچپن تھا نا آپا، اظہر کو ہنستے دیکھ کر سبحان نے سمجھانے کے انداز میں کہا تھا۔ اچھا چلو وہ تو بچپن تھا، مگر یہ جو اب تم فرما رہے ہو بھلا یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ سعدیہ آپا نے چڑ کر کہا۔ آپا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں نے کون سی انوکھی نرالی فرمائش کر دی ہے جس کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ ہائے کتنے ارمان تھے میرے اکلوتے بھائی کے لیے، ایسی دلہن لاؤں گی جو اعلیٰ خاندان سے ہو، چاند سی صورت کی مالک ہوگی، اور یہ فرما رہے ہیں مجھے نہ چاند چہرہ چاہیے نہ اعلیٰ اور دولت مند خاندان، بس ایسی لڑکی کی آرزو ہے جس کے ہاتھ پیر خوب صورت ہوں۔ تم بتاؤ اظہر، کیا خوبصورت ہاتھ پیر والی لڑکیاں ناپید ہیں؟ وہ آپا کے دیور اور اپنے دوست سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں یار، ہم تو بس صورت پر ہی نگاہ کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر دھیان نہیں دیا۔ میں تو سہیل صاحب کی طرف جانا چاہتی تھی، ان کی بڑی بیٹی دیکھی تھی ایک تقریب میں، 2 بچوں کی ماں ہے مگر چہرے سے کالج کی اسٹوڈنٹ لگتی ہے، کسی نے بتایا تھا۔ چھوٹی 2 بھی اتنی ہی خوبصورت ہیں۔ سعدیہ آپا کے لہجے میں ملال سا تھا۔ اب کیا بگڑا ہے، چلی جائیے سہیل صاحب کے ہاں، ہو سکتا ہے کہ اچھی صورت کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پیر بھی حسین رکھتی ہوں۔ اظہر کرسی آگے پیچھے ہلاتے ہوئے مزے سے بولا۔ یاد رکھ سبحان، یہ خوبصورت ہاتھ والی لڑکیاں ہوتی ہیں، کام کوئی نہیں کرتیں، بس بیٹھ کر پلنگ توڑا کرتی ہیں۔ آپا مجھے نیل پالش سے، بیوٹی پارلر والوں کی محنت سے رگڑ رگڑ کر گورے کیے ہوئے ہاتھ نہیں چاہئیں۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں، ہاتھوں کی ساخت اچھی ہونی چاہیے، نرم اور نازک ہاتھ پاؤں، ہاں تاکہ زیادہ چوٹ نہ آ سکے۔ اظہر نے جیسے گہرائی میں جا کر اندازہ لگایا تھا اس کی بات کا۔ وقت کچھ بھی کہتے جاؤ، ہم بہت اہم مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، اس لیے ساری گستاخیاں معاف ہیں۔ اوہ ہو، اہم مسئلہ؟ یار ویسے جہاں تک میرا خیال ہے یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں جتنا بھابھی سمجھ رہی ہیں۔ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، ہاتھ خوبصورت ہوتے ہیں تو پاؤں بالکل عام سے، اگر پاؤں اچھے ہیں تو ہاتھ میں حسن نہیں، چہرہ حسین ملنا اتنا مشکل نہیں جتنا یہ۔ پھر کسی خیال سے چونکیں، بڑے طنز کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولیں، اگر کسی بھنگن کے ہاتھ پیر اچھے ہوئے تو کیا اسے بیاہ لاؤں؟ یہ تو فرما ہی چکے ہو، حسب نسب دولت روپے پیسے کی پرواہ نہیں، بھنگنوں میں تلاش مت کیجیے، ان میں یہ کوالٹی کم ہوتی ہے، آپ اپنا وقت ضائع کریں گی۔
سبحان تمہاری اس فرمائش کے بارے میں بتا کر جس سے بھی رشتہ تلاش کرنے کو کہوں گی وہ حیران بھی ہوگا اور پیٹھ پیچھے مذاق بھی خوب اڑائے گا۔ پرواہ نہیں، شانے اچکائے، ہاں اکلوتی بہن کی بے عزتی ہو، تمہیں پرواہ نہیں، خود ہی تو کہہ رہی ہیں پیٹھ پیچھے مذاق اڑائیں گے، پھر بے عزتی کیسی؟ مذاق اڑانے والوں کو گناہ ہوگا، اور میں نے تو سنا ہے ان کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں بھی آپ کے کھاتے میں آ سکتی ہیں۔ سنہری موقع ہے، اس طرح آپ کا نیکیوں والا رجسٹر بھی کچھ نہ کچھ تو کالا ہوگا۔ اڑا لو مذاق، پھر مجھ سے مدد نہ مانگنا۔ اظہر کی ہنسی پر وہ مصنوعی خفگی سے بھائی کو دیکھ رہی تھیں۔ آپا چائے ہی پلوا دیں، کب سے آیا بیٹھا ہوں۔ چائے کا نہیں، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، ابھی روٹی ڈالتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولیں۔ پکایا کیا ہے؟ دوپہر میں بھنڈی گوشت پکایا تھا، کباب بھی رکھے ہیں فریج میں، ابھی بنا لیتی ہوں۔ پنکی کدھر ہے؟ اس نے اپنے بھانجے کے بارے میں پوچھا۔ سہیلی کی طرف گئی ہے بھابھی، اسے ضرور ماموں کی فرمائش بتا دیجیے گا، بڑی جاں-فشانی سے تلاش میں لگ جائے گی۔ نہیں، میں نسیمہ بی بی سے بات کرتی ہوں، صبح کام والی آئے گی تو اسے نسیمہ بی بی کے گھر بھیج کر بلوا لوں گی۔ نسیمہ بی بی؟ یہ نسیمہ تو ٹھیک ہے، بی بی پسند نہیں آیا، اور آپ کے اتنے نزدیک جب میرے مطلب کی لڑکی تھی، پھر ناراض کیوں ہو رہی تھیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کون لڑکی؟ نسیمہ اور کون؟ اوہ ہو، باولے ہو رہے ہو؟ ارے احمق، نسیمہ بی بی رشتے کروانے والی عورت کا نام ہے۔ عام طور پر ایسی عورتیں خاصی چالاک اور مطلب پرست ہوا کرتی ہیں، پیسے لے کر جھوٹ گھڑ کر رشتے کروا دیتی ہیں، مگر نسیمہ کی شہرت اچھی ہے، سنا ہے جتنے بھی رشتے کروائے ہیں اس نے بڑی ذمہ داری سے کروائے ہیں، اور آج تک کبھی کسی کو اس سے شکایت نہیں ہوئی۔ صبح جب سعدیہ آپا کی ملازمہ نسیمہ بی بی کے گھر پہنچی، اس کے تینوں بچے گھر پر تھے۔ بڑا لڑکا اسکول جانے کی تیاریوں میں تھا، چھوٹے کو بخار تھا، وہ بستر پر لیٹا تھا، جبکہ ان دونوں سے بڑی لڑکی چھوٹے سے گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھ کر ناک بھوں چڑھاتے ہوئے خاصے رعب سے سوال کیا۔ اے، منہ تو ایسے بنا رہی ہو جیسے کسی محل میں رہتی ہو۔ بڑے لڑکے نے اس کا انداز دیکھ کر مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، اور دونوں بھائی بہن ہنس پڑے۔ شرم نہیں آتی؟ بڑوں پر ہنستے ہو؟ گڑبڑا کر دوسرا راستہ اختیار کیا، بڑے باتیں ہی ہنسنے ہنسانے والی کرتے ہیں۔ نسیمہ بی بی نے پڑھا لکھا کر تم تینوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ ہاں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور یہ چلے ہیں تعلیم حاصل کرنے۔ تم کیا ہم پر اعتراض کرنے کے لیے آئی تھیں؟ لڑکے نے کہا تو اسے یاد آ گیا، اسے تو ان کی ماں کو بیگم صاحبہ کا پیغام دینا تھا۔ لڑکے کی جانب سے رخ پھیر کر لڑکی سے بولی، تمہاری اماں آئے
تو اسے ڈاکٹر صاحب کی بیگم کے گھر بھیج دینا، ان کو کام ہے۔ بھائی کا رشتہ چاہیے انہیں۔ وہ کہہ رہی تھی لڑکی، ٹھیک ہے، رشتہ ہم نے نہیں ہماری امی نے کروانا ہے، وہ آ جائیں گی تو بھیج دیں گے تمہاری بیگم صاحبہ کے ہاں۔ لڑکی نے پوری بات بھی نہیں سنی۔ شاہ نے بے نیازی سے کہنے کے بعد کمرے میں چلی گئی۔ ملازمہ منہ بناتی واپس آ گئی۔ کچھ دیر ہی میں نسیمہ بی بی گھر آ گئی۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ چھوٹا بیٹا دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا۔ یہ کون سخی ہے جس نے پورا ڈبہ تھما دیا، ورنہ لوگ آپ کی شرافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بس 2-4 پیس تھما دیتے ہیں۔ بڑے گھر کی بیٹی کا رشتہ طے کروایا ہے۔ انہوں نے خوش ہو کر مٹھائی بھی دی اور یہ 500 روپیہ انعام بھی۔ بس اللہ کارساز ہے۔ مجھے سلیم کی فیس کی بڑی فکر تھی۔ دیکھ لو کیسے اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا۔ چھوٹے نے اس بات میں سر ہلا کر ڈبہ ماں کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم کیوں کھڑی ہو آگے؟ بڑھ کر لے لو، پھر اپنی پسند کا نہ ملا تو کچھ اور نہ لوگی؟ نہیں امی، آج کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چولہے کے پاس آ بیٹھی۔ اگر مجھے ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنا آتا تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتی میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے یا نہیں۔ میری ماں رشتے کرواتی ہے مگر اس کی بیٹی کا رشتہ اس لیے لوگ نہیں لیتے کہ رشتے کروانے والی کو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اس کی بیٹی کا رشتہ لے کر کسی نے اپنا مذاق تھوڑی بنوانا ہے۔ کتنے ہی لڑکوں کی مائیں امی سے ملنے ہمارے گھر آتی ہیں مگر کسی کی نظر سامنے چلتی پھرتی اس لڑکی پر نہیں پڑتی۔ ادھر آ کر کیوں بیٹھ گئیں بیٹی؟ میں آپ کے لیے روٹی ڈالنے لگی تھی۔ اس نے پلکوں پر لرزتے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے چہرے کا رخ ہی پھیر لیا۔ مگر وہ ماں تھی اور یہی دکھ تو اس کے دل میں بھی تھا۔ شوہر کے بعد وہ اپنے ان بچوں کی خاطر ہی تو گھر سے باہر نکلتی تھی۔ ان کے اچھے مستقبل کی خاطر وہ کڑی دھوپ میں سفر کر رہی تھی مگر یہ نہیں جانتی تھی دوسروں کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں مہندی رچوانا اس کا جرم بن جائے گا اور اس جرم کی سزا اس کی بیٹی کو بھگتنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب کی بیگم نے بلوایا تھا۔ وہ ابھی بہت دور سے کرائے کے پیسے بچانے کی خاطر پیدل چل کر گھر پر پہنچی تھی مگر پیسہ ہی تو مسئلہ تھا۔ بلاوا ٹال نہیں سکتی تھی۔ روٹی کھائی اور ان کے پاس چلی آئی۔ لڑکی چاہیے تھی اور نہ دھن نہ دولت کی فرمائش، نہ اچھی صورت کی شرط۔ پہلی شرط بس یہی تھی، ہاتھ پیر بہت خوبصورت ہونے چاہئیں۔ ایسی بات سن کر لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ بہت لڑکیوں کو جانتی ہوں مگر ہاتھ پیروں پر میں نے اتنا غور نہیں کیا۔ اب ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو آ کر بتاؤں گی۔ مگر نسیمہ بی بی کو خود ہی اندازہ نہیں تھا یہ کام
کتنا مشکل ہوگا۔ اچھی صورتوں والیوں کے بھی ہاتھ پیر اتنے نمبر نہیں حاصل کر پا رہے تھے۔ اگر کسی کے ہاتھ اچھے تھے تو پیر بس ایسے ہی تھے، اگر پیر اچھے تھے تو ہاتھ نارمل سے۔ وہ تو چکرا کر رہ گئی۔ کہاں تو 1 ہفتے کا تھا مگر اب مہینہ ہونے کو آیا۔ سعدیہ بیگم ہر چوتھے روز ملازمہ کو دوڑا دیتی، خود بھی اپنے ملنے والوں میں دیکھ رہی تھی، ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ کیسی کیسی عجیب فرمائشیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی۔ ہاتھ پاؤں کیا سجا کر رکھنے ہیں؟ انہوں نے بعد میں کام ہی تو کروانا ہے۔ بہو کا پلنگ پر بیٹھنا کسے بھاتا ہے؟ پھر وہی ہاتھ پیر ہوں گے جو صابن اور سرف میں رہ رہ کر پہچانے نہیں جائیں گے۔ اب وہ اکثر بیگم سعدیہ کی طرف آتے ہوئے ایسے ہی سوچا کرتی تھی، یہ نہیں کہ اتنے دنوں میں اس نے انہیں کوئی لڑکی نہیں دکھائی، بہت دکھائی تھیں مگر کوئی بھی معیار پر پوری نہیں اترتی۔ ہر بار وہ لڑکی والوں کے گھر سے نکل کر نفی میں سر ہلا دیتیں اور کہتیں، میرا خیال یہ ہے جس طرح کی نفاست اور نازک پن ہم چاہتے ہیں تم سمجھ ہی نہیں سکیں۔ اچھا بی بی، میں کوشش کروں گی، بس اب میں اچھی طرح آپ کی فرمائش سمجھ گئی ہوں۔ ہر بار اس کا جواب یہی ہوا کرتا تھا۔ ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ کے بعد آخر ایک لڑکی اسے ایسی ملی جس کے بارے میں خیال تھا کہ شاید یہ معیار پر پوری اترے۔ بیگم صاحبہ کو کہلوا بھیجا، تیار رہیے، اور یہ بھی کہ اندرون شہر رہتی ہے، گاڑی اندر نہیں جا سکے گی، گلیوں میں پیدل ہی جانا پڑے گا۔ بڑا خوار کراؤ گے تم۔ سبحان، آج ڈرائیور تو ہے نہیں، تم ہی چلو، لڑکی والوں کے گھر تک تو جانا نہیں ہے، باہر ہی رک جانا۔ کچھ سوچ کر اس نے حامی بھر لی۔ وہ تیار ہو کر پہلے نسیمہ بی بی کے یہاں پہنچی۔ سبحان نے اظہر کو بھی ساتھ لے لیا۔ یار، اس خوبصورت ہاتھ والی نے تیرے بجائے مجھے پسند کر لیا، پھر فکر نہ کر، اگر اس نے نادانی میں ایسی بات کہہ دی والدین سمجھا دیں گے۔ کھرے کھوٹے کی پہچان بزرگ اچھی طرح کر لیا کرتے ہیں۔ آپا تو نسیمہ بی بی کے ہاں سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہیں۔ کہیں لڑکی آرڈر پر تو تیار نہیں کروانے لگیں۔ اظہر نے تیسری بار ٹائم دیکھا، میں بلاتا ہوں۔ سبحان گاڑی سے اتر کر دروازے تک آیا۔ ہرے رنگ کا دروازہ تھا اور اس پر ہری ہی بیل بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے دستک دی، 1 بار، 2 بار، تیسری بار ذرا زور سے ہاتھ مارا اور ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ جی، 2-3 رنگوں کے پرنٹ کا سوٹ پہنے سامنے کھڑی لڑکی تمیز سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کیا جواب دیتا؟ پہلے نظر دروازے کا پٹ تھامے اس کے ہاتھ پر پڑی، پھر پیروں پر۔ اس کے
چہرے کے رنگ میں ایسا گلابی پن نہیں تھا، مگر ہاتھ پیر کتنے نازک، نرم اور شفاف۔ پڑھتی ہیں آپ؟ بڑی دلچسپی سے سوال ہوا۔ کیا یہی پوچھنے کے لیے دستک دی تھی؟ ابرو چڑھا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، میں تو اپنے آپا، میرا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کی بیگم کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ جی، وہ ادھر ہی ہیں۔ لڑکی کا انداز بتاتا تھا وہ پڑھی لکھی ہے۔ آپ کون ہیں؟ وہ پھر پوچھ بیٹھا۔ آپ کی آپا تو نہیں ہوں؟ آپ انہی کو پوچھیے تو اچھا ہے۔ نصیحت کر کے وہ واپس ہو لی۔ اس نے ایک بار پھر دستک دے ڈالی۔ کیا بات ہے، بہت جلدی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے اب وہ آنے ہی والے ہیں۔ ایک تو فرمائش بھی اتنی عجیب، یقیناً آپ ہی کے لیے ڈھونڈی جا رہی ہے لڑکی۔ اب کہ سبحان کا دلچسپی سے جائزہ لیا اور ہنس کر بولی، اب دروازے میں کھڑے ہو کر کیا بتاؤں؟ بعد میں بتاؤں گا۔ بعد میں کب؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنے میں آپا چلی آئیں، ساتھ ہی چادر اوڑھے نسیمہ بی بی بھی تھی۔ سبحان نے آگے بڑھ کر ادب سے نسیمہ بی بی کو سلام کیا۔ چلو سبحان، ہمیں پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ آپا گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولیں۔ میرا خیال ہے آپا کینسل کر دیں۔ کیا مطلب ہے؟ اتنی تو تعریف کی ہے نسیمہ نے، اب کہہ رہے ہو کینسل کر دیں؟ ادھر آئیں نا۔ وہ انہیں ایک طرف لے گیا۔ آپ نے اس لڑکی کے ہاتھ پیر نہیں دیکھے؟ اس کے؟ یہ تو رشتہ کروانے والی نسیمہ کی بیٹی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود کہتی ہیں نسیمہ عام رشتے کروانے والی عورتوں سے بالکل مختلف، نیک اور سلجھی ہوئی عورت ہے، اور اس کی بیٹی تو مجھے پڑھی لکھی لگ رہی ہے۔ واہ، کیا نظر ہے! ویسے واقعی وہ پرائیویٹ بی اے کی تیاری کر رہی ہے۔ پلیز آپا، آپ بات کریں، سوچ لو لوگ کیا کہیں گے، بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ نہیں آپا، پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی ماں سے باتیں کرتی دروازے میں کھڑی اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھا۔ آپا نے پھلوں کا ٹوکرا گاڑی سے اتروایا اور ایک بار پھر نسیمہ بی بی کے گھر میں داخل ہو گئیں۔ لڑکی نے حیرت سے انہیں دیکھا اور سبحان مسکراہٹ کے ساتھ اسے۔ اس شام وہ گھر کے چھوٹے سے آنگن میں بیٹھی بار بار اپنے ہاتھ پیر دیکھ رہی تھی۔ کتنا ہنسی تھی میں اماں کے منہ سے لڑکے کی فرمائش سن کر۔ اب سمجھی یہ سب تو میرے لیے ہی تھا، خدا نے تمہیں مجھ سے ملوانا تھا۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، رشتے کروانے والی کی بیٹی کو رد کرتی رہے، مگر خدا تقدیر یوں بناتا ہے، پھر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس ہمیں اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
وہ وسیلے بنا دیا کرتا ہے۔ میری ماں کو اس کے در سے اچھی امید تھی اور وہ امیدوار کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا۔ آسودگی کی سانس کھینچ کر وہ آسمان پر جگمگاتا اپنے نصیب کا روشن ستارہ تلاش کرنے لگی تھی، شکر اور طمانینت کے جذبے کے ساتھ۔